مصطفیٰ 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 اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ پروفیسر جہانگیر صاحب اللہ دامت برکاتہ علیہ کے بیان آپ نے سماعت فرمایا ملتزمین کے حکم کی بجاوری میں۔ میں بالکل مختصر بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، آپ شیخ کو توجہ کریں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر میں نے جو انتخاب کیا ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے واقعے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ عزیزان محترم، واقعہ کیا ہے آپ سماعت کریں۔ اسلام پر اور مسلمانوں پر مختلف قسم کے زمانے آئے، اور تاتاریوں کا، منگولوں کا ایک اسلام پہ دور آیا، وقت آیا، اور بغداد کی سرزمین پر تاتاریوں نے، منگولوں نے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا اور خون کی ندیاں بہائی اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو ختم کیا گیا، قتل کیا گیا، اور وہاں پر ایک مسلمان بھی کلمہ پڑھنے والا بھی باقی نہیں تھا۔ تو جو منگولوں کا ایک سردار تھا وہ عیسائی بن گیا، اور عیسائی بننے کے بعد اس کے دل میں یہ خواہش جاگنے لگی کہ جس طرح میں عیسائی بنا ہوں دوسروں کو بھی عیسائی بنایا جائے۔ تو اس نے ایک پادری کو بلایا اور بلا کر عیسائیت کے بارے میں وہ وعظ اور تقریر کرنے کے لیے اس نے پادری کو ٹھہرا کیا۔ کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی دین کا داعی موجود نہیں ہے، کوئی اللہ والا وہاں پر موجود نہیں ہے۔ سارے منگول بیٹھے ہوئے ہیں، سارے تاتار بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کفر و شرک سے لبریز ہیں، کسی میں ایمان کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ وہ جو پادری تھا اس نے دیکھا کہ کوئی اسلام کا نام لینے والا یہاں پر نہیں ہے، کوئی مومن یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر پیغمبر اسلام کے بارے میں منہ کھولا جا سکتا ہے اور دل کی خباثت یہاں بیان کی جا سکتی ہے۔ اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے بے ادبی کی۔ تو عزیزان محترم، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب اس نے حضور کی شان میں بے ادبی کی تو خیمے کے پاس ایک کتا زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، وہ بھونکنے لگا۔ حضور کی شان میں جب اس نے بولا تو وہ بھونکنے لگا۔ لوگ کہنے لگے تو مسلمانوں کے نبی کے بارے میں بول رہا ہے اس لیے یہ کتا بھونک رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کتا اس کی وجہ سے نہیں بھونک رہا ہے، میں نے تقریر کے دوران اس کی طرف اشارہ کیا، اس نے سمجھا کہ میں اشارہ کر کے اس کو مارنے کے لیے کہہ رہا ہوں اس لیے وہ بھونک رہا ہے۔ پھر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنا شروع کیا۔ تو جیسے ہی دوبارہ اس نے بے ادبی شروع کی، عزیزان محترم، جیسے ہی بے ادبی شروع کی، کتے نے زنجیر کو توڑ دیا اور وہ جھپٹ پڑا، جھپٹ کر اس نے اس کے گلے کو پکڑا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کو واصل جہنم نہیں کر دیا۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا غیور ہے کہ مصطفیٰ کی عظمت اور ناموس اللہ کتے سے بھی لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی ناموس کا بدلہ اور حضور کی عظمت کا بدلہ اور انتقام اللہ کتے سے بھی لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ علامہ اقبال کہنے لگے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاسباں اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے کعبے سے اللہ تعالیٰ نے، تو عزیزان محترم صنم خانوں سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کتے نے اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کا نام بلند کیا۔ اور ایک واقعہ صحابی رسول کا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جنگ احد کا موقع تھا،
اور چاروں طرف اسلام پہ یلغار ہے، مسلمانوں پہ یلغار ہے اور خون خرابہ ہو رہا ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے والوں کے لیے پانی کا انہوں نے اہتمام کیا تھا۔ پانی لے کر وہ میدان میں آئی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے اور اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پر اللہ کے پیارے حبیب پہ تیر مارے جا رہے ہیں، تو حضرت ام عمارہ عزیزان محترم اللہ کے پیارے حبیب کے پروٹیکشن میں وہ ٹھہر جاتی ہیں، دفاع میں ٹھہر جاتی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ 12 زخم تیر کے حضرت ام عمارہ کے جسم پہ لگ گئے، 12 تیر حضرت ام عمارہ کو لگ گئے اور وہ حضور کا دفاع کرتے جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اے ام عمارہ، تجھ پر محمد عربی کی نسل قربان، تو نے محمد عربی کی عزت کا پہرا دیا ہے۔ عزیزان محترم، آج کوئی بدبخت خاتون مصطفیٰ کی بے ادبی کرتی ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور کے امت میں آج بھی کئی ام عمارہ موجود ہیں جو حضور کی عزت و ناموس کا پہرا دینے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے اپنے انبیاء کے ساتھ۔ یہ بھی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں میں بیچا گیا تو عزیزان محترم اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا حضرت یوسف کے بیچنے کا۔ انتقام کس طرح لیا؟ مصر والوں کو اللہ تعالیٰ نے 7 سال تک قحط میں مبتلا کر دیا۔ وہ کھانے کے لیے تڑپتے رہے، پینے کے لیے تڑپتے رہے اور بچے تڑپتے رہے، مائیں دودھ پلانے کے لیے تڑپتی رہی۔ 7 سال کے بعد جب تک کہ سارے حضرت یوسف کے قدموں میں نہیں آ گئے، اللہ نے قحط کو ختم نہیں کیا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کی توہین کی جائے تو اتنی غیرت رکھتا ہے تو محمد عربی کی شان تو عظمتوں والی ہے اور حضور کی شان تو سب سے نرالی ہے، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میرے حبیب یہ جو بے ادبی اور گستاخی کرنے والے ہیں ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ کافی کس طرح ہے تو علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کافی اس طرح ہے کہ جب بھی بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان، منزلت اور مقام میں اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ حضور کی شان کو اللہ تعالیٰ اور بلند فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابیاں اور فتح اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا جو کچھ کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے سے دیکھ دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔ فی شأن النبی بسم اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ ڈائس پہ افروز حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت، خطیب ذیشان، بلکہ خطابت کی دنیا میں حیدرآباد کا نام اس دور میں روشن کرنے والی شخصیت۔ میں اکثر ان کے تعلق سے لوگ ایسا ویسا بولنے والے کو میں جناس کہتا ہوں کہ جنہیں یہ ہے کہہ کر حیدرآباد میں مخرب معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے نام شان دکن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حیدرآباد کی جو ہے خطیب دکن یہ حقیقت میں ہے۔ لوگ کچھ اور ہے۔ آج دیکھیے حیدرآباد کے اندر ایک سنیت کا جو ہے ایک بہترین عوام کی سطح پہ جا کے سمجھانا، مولانا احمد نقشبندی کو یہ کمال اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ سلامت رکھیے۔ اور یہ کیا ہے صاحب، ہم تو رہے چلے جائیں گے، کرونا آیا کیسے کیسے لوگ چلے گئے، ہمارے جذبی کے امجد صاحب سے تو میں نے یہی کہا زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اس کے تعلق سے کون کتنا حسد کرے گا، کتنا جلن کرے گا، کتنا ہنسے گا۔ بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، بتاؤ کون رہنے والا ہے؟ یہ راجا باجا، یہ
کیا گیا جو بھی ہے رسول اللہ کی شان میں جو بے ادبی کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ آسمان کی طرف تھوک رہے ہیں، جو اپنا گندا تھوک اپنے اوپر گلا رہے ہیں۔ یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ تبت یدا کا سورہ جو ہے جو نازل ہوا ہے، میں یہ بتا رہا ہے کہ جو کیا ہونے والا ہے۔ آج دیکھیے میں یہاں آنے سے پہلے آج صبح سے ہم مصروف ہیں، مولانا فاروق عزیز باسط نظامی صدر تصور ریسرچ سینٹر کے وہ ہمارے ساتھ تھے۔ درگاہ یوسفین میں آج چھٹی شریف کی فاتحہ وغیرہ بھی اغلاق پیش کرے، اس کے بعد ہم سیدھا حبیب نگر پی ایس میں کمپلینٹ کرے اس باجا سنگھ کے خلاف، پھر اس کے بعد نکل کر ہوم منسٹر گئے، کمشنر وغیرہ جان جانا تھا۔ اس کے بعد جیسے گھر پہنچا میں فون آیا مجھے بلالا منڈی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گنبد خضرا کا فوٹو تصویر تھیلے پر ہے، چاول کے تھیلے پر۔ اب بتائیے چاول کے تھیلے پہ رہیں گا تو لیبر کس طرح اس کو اتارتا ہے، آپ ہم خود دیکھیں، اور اس کے اوپر اللہ کہہ کے لکھا ہوا ہے۔ جیسے اس نے فون کیا، میں یہاں پہ فون آ رہا ہے مولانا باسط نظامی، اس کے بعد یہ پھر اس کا پورا چاول، پہلے چاول جا کے میں خریدا، میں خود وہ باکٹ جو ہے 2500 روپے دے کے اس کو پرچیز کرے، تھیلا لا کے اس کو بتائے پولیس والے کو، یہ دیکھ تھیلا ہے، اس پہ یقین جانیے باسمتی چاول کا تھیلا ہے، اس کے اوپر گنبد خضرا ہے میرے بھائی۔ اب بتائیے انہیں انسپیکٹر صاحب کریں گے ہمارا پاس بھی رہتا بھائی، وہ رہتا، بھائی آپ کے پاس ایک لکشمی بار رہتا، بھوانی بار رہتا، جس کی پوجا کرتے وہاں پہ شراب بیچتے پوجا کرتے، آپ کا الگ ہمارا الگ ہے صاحب، یہی تو ہے مسئلہ، ہم رکھتے ہی نہیں۔ تو بہرحال اس کو سمجھ میں آیا، اس کے بعد جو ہے نا حرکت میں آئے، وہ پورا چاول کی دکان پوری ضبط کرے، پورا لا کے رکھ دیے۔ ہماری پولیس بہت اچھی ہے، یقین مانو تلنگانہ کی جو پولیس ہے جس کے اندر تھوڑی بہت محبت ہے، لیکن اس محبت کو ختم کرنے والے محبت کے دشمن ہمارے اندر آ چکے ہیں۔ ہم محبت کے دشمن، ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ ہماری صفوں میں احمد نقشبندی چیخ چیخ کے بول رہے ہیں، غریب نواز کے خلاف کوئی بولتا تو یہ جب بولتے بولے ہندوستان کا سب سے بڑا مشرکوں کا اڈا مندر کوئی ہے تو اجمیر ہے، کہنے والے کون تھے؟ یہی اہل خبیث حضرات، یہی ہمارے صفوں میں تھے۔ آج وقت یہ آیا کہ غیر بولنے لگا ہے۔ بتاؤ یہ سلطان ہندتا رسول غریب نواز وہ ذات ہے جنہوں نے تہذیب دیا، تمدن دیا، اخلاق دیا، کردار دیا، ہندوستان کو سجانے میں جن کا ہاتھ ہے، ہندوستان کی تعمیر میں جن کا ہاتھ ہے، جن کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ غیر جایا کرتے ہیں، وہ فیض یاب بھی ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے محمود علی صاحب ہوم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے مولانا جہانگیر پیران کے پاس اجمیر میں گلبرگہ میں سب سے زیادہ نظر ڈالنے والے کون ہیں؟ تو یہ ہمارے برادر نے بتایا۔ تو انہیں دور کرنے کی سازش چل رہی ہے، لیکن آج ہم کو اپنے اخلاق کا پیغام دینا ہے، اپنے بہتر اخلاق کا پیغام دینا ہے۔ آج ہم دعوتیں کر رہے ہیں، ہماری دعوت میں جہاں 500 ہمارے بھائی ہے تو برادر وطن کو بھی ہمیں 200 ان کو بھی بلانا چاہیے۔ اس 125 کروڑ 40 کروڑ کی آبادی میں ہر مسلمان اگر دو اپنے برادر وطن کو اپنا دوست بناتا ہے تو یقین جانیے ایک محبت کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ ہم نے وہ نہیں کیا۔ ہم مسلمان جب تک میت تھا، مسجد تھی، جلسہ تھا، ہم نے ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے رہے۔ آج یہ مصیبت ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو ہے انہوں نے کہا کہ انسانیت کو ایک جگہ لانے کا کام کیا۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں، بزرگ اور دوستو، سرکار غریب نواز تو غریب نواز ہیں آپ کہ ایک شاگرد کو آپ نے کسی کو ادھر بھیجا، کسی کو خدمت کے لیے بھیجتے رہے۔ ایک آپ کے خادم تھے، انہیں جو آپ نے ایک مقام پہ روانہ کیا، کہا وہاں جاؤ اور جا کر وہاں گاؤں والوں کی خدمت کرواؤ۔ جب خدمت ہوتے رہی 1 سال 2 سال، کیا خدمت تھی؟ وہ کنویں سے پانی نکالنا، جو دور سے آتا اس کو ڈالنا، کنویں سے پانی نکالا اس کو ڈالنا، کنویں سے پانی نکالا اس کو ڈالنا، سیرنا بولی والا، لوگوں کو معلوم بھی نہیں بولی کیا ہے۔ تو بہرحال 12 سال انہوں نے جو ہے وہاں پر خدمت انجام دی۔ جب 12 سال خدمت انجام دینے کے بعد اس گاؤں کے اندر ایک وبا آئی، بیماری آئی، جیسے آج کل بیماریاں کا دور چل رہا ہے، تو لوگ مرنے لگے، لوگ پانی کے لیے آ نہیں رہے تھے۔
تو ایک بڑھیا ایک عورت آئی تو سرکار غریب نواز کے وہ شاگرد جو سلسلے چشتیہ کا جام پیے ہوئے تھے، جو سرکار غریب نواز کے چہرے انور کی صحبت دیکھتے ہوئے رہے تھے، وہ ذات جو صبر و استقامت کی ایک جو ہے مثال تھی، اللہ کے اولیاء کی جو صحبت میں رہتے ہیں، جن کا سینہ صاف ہوتا ہے، وہ زبان کے نہیں بلکہ دل سے کام لیتے ہیں، اپنی فراست سے کام لیتے ہیں. تو وہ مولانا بیٹھیے 2 منٹ میں ختم ہے. ہاں بیٹھیے 2 منٹ میں. اس کے بعد حضرت کی دعا ہونا شان خطیب درود پاک بھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد. بہت بہترین فاروق نظامی صاحب ہمارے نظامیہ کے بہت ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھیے. اچھے موقع سے خوش ہوتی ہوئی پہلے یو پی بہار سے وہاں سے یہاں سے بلاتے تھے. آج دیکھیے حال کیا ہے. حلال میں دیا اذان کے خلاف انہوں بول رہے انہوں بول رہے. سب سے پہلے بولے علی مسلم پرسنل اللہ بورڈ کا جنرل سیکرٹری بولا. میں ویڈیو جاری کرا. ارے بولے بہار سے صندوق لنگی بنی لے کے آئے تھے. آج کیا ہے مرسڈیز گاڑی میں پھر رہے. مرسڈیز گاڑی ہے صاحب فارچونر میں پھر رہے. اتنے چھے جب نکلتے تو دیکھنے کا تاشا. سمجھے آپ یہ حال ہے. ہمارے لوگ وہی تینوں کے گھروں میں قبیلی کے گھروں میں یہاں وہاں 2 کمروں کی زندگی میں ختم. وہیں ہوئے وہاں سے قبرستان. وہ بھی خبر باپ کی خبر ایک, بہن کی خبر ایک, ماں کی خبر ایک. شب برات کو اگر پھول چڑھانے گئے تو جو ہے نا 500 روپے کرایہ ہونا آٹو کا. یہ حال ہے. بہار یو پی کے کیا ہے مست مکان ہے, کفاف چندہ دھندا کاروبار. تو بہار کے مولانا کیا کرے یہاں پہ رہے مدرسہ والے بہار کو جو ہے بہار میں شادی کرے بیٹے کی. تو بیٹے کی شادی جو ہے باورچی کہاں کے معلوم آپ کو حیدرآباد کے صاحب 100 باورچی کو لے گیا پکانے کے لیے. ایسا گر کے کہہ کرتے 1 مہینے تک دوسری بھوک نہیں لگی ویسا کھانا کھائے. بہار میں تو بولنا یہ کہ اذان کے خلاف بولا. ٹیوٹ ہوئی دبئی گئے چندہ لے لیے وہاں سے ٹیوٹ کر رہے تھا. ٹیوٹ کرتے کہ بولے اذان ایک ہی مسجد میں ہونا ریکارڈ ہے. بولے پورے مسجدوں میں نہیں ہونا ایک ہی مسجد میں ہونا. اب لوگ آج یہ اصول ہے اور مفتی صاحب خالد سیف اللہ رحمانی بہاری بولے. ہم جو ہے یہاں پہ عبدالحمید رحمانی بھی ہے. ہم اس وقت بھی آواز اٹھائے تھے, اب بھی آواز اٹھا کے جو احتجاج میں نے جب کیا تو توبہ کیا اس نے, الفاظ کو بیان کو واپس لیا. یہ سرکار غریب نواز کی جوتیوں کا صدقہ ہے, میرے آقا یوسفین کی دہلیز کا اتارا ہے جو مجھے بولنے اللہ تعالیٰ جو عطا فرمایا. تو بزرگ اور دوستوں کہنا یہ کہ خزار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خادم کو بھیجے 12 سال خدمت کرے. آخری بات 12 سال خدمت کرنے کے بعد وہ گاؤں میں بیماری آئی جہاں ایک مسلمان نہیں, ایک اللہ بولنے والا نہیں. 12 سال انہوں نے صرف لوگوں کو پانی پلایا سین کر, پلاتے رہے. کسی کو اللہ بولو نہیں بولے, نماز پڑھو بولے کہ نہیں بولے, کوئی جلسہ نہیں, تقریر نہیں, سیمینار نہیں, کانفرنس نہیں, صرف اللہ اکبر عبادت کر لینا, سیوا کرنا, خدمت کرتے رہے. ایک وقت ایسا آیا جب بیماری آئی, کوئی نہیں آیا تو ایک عورت چلتے ہوئے آئی تو کہا کیا بات ہے مائی, لوگ پانی کے لیے نہیں آ رہے ہیں. اس عورت نے کہا بابا مہاراج کیا کہوں کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے بستی میں ایک ایسی بیماری آئی ہے جس کی بیماری جو ہے لوگوں کی جان جا رہی ہے. تو حضرت نے کہا کوئی دوا وغیرہ نہیں؟ بولے دوا کر دیے, درمم کر دیے, منتر کر دیے, سب کر دیے, کوئی اچھا نہیں ہو رہا. تو سرکار غریب نواز کے شاگرد نے کہا کہ یہ پانی تو میں دے رہا ہوں, اس کو کچھ پڑھ دوں. اس نے کہا پڑھ دیجئے. تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکا. سورہ فاتحہ پڑھ کر جیسے پھونکنا تھا پھونکا, پانی گھر لے گئے. جب گھر لے جا کر جو ہے اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو پلا کر خود پیتی ہے. کچھ پانی حلق سے نیچے اترنا تھا, جو مہینوں سے بستر پر تھا فوراً اٹھ کے بیٹھتا ہے. ادھر شوہر اٹھا, ادھر بچے اٹھے. بستی والوں نے, بازو والوں نے کہا کون سی دوا, کون سا منتر؟ کہا کچھ نہیں, وہ مہاراج کا پانی والے مہاراج کا پانی ہم نے پلایا, بچے اچھے ہو گئے. تو کہا ہمیں تھوڑا دے دو, ہمیں تھوڑا دے دو. سارے کے سارے بستی والے پانی پی لیے. اور پنچ بیٹھی, مکھیا بیٹھا, بیٹھ کر کہا کہ ہم نے آج تک اس مہاراج سے ہم یہ نہیں پوچھے تو کون ہے, کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, چلو جا کے اس سے ملتے ہیں. تو ملنے کے لیے تمام کی تمام بستی والے نکل کر آتے ہیں. جیسے ہی پہنچے قدموں میں گر گئے. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مہاراج آپ کی جوتیوں کے صدقہ ہے, آپ کے پانی کی وجہ سے ہم زندہ ہے.
آپ کی کرپا سے ہم زندہ ہے، تو کہا نہیں، وہ اللہ کی طرف سے. کہا یہ اللہ کون؟ جو ہمیں پیدا کرنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، یہ سورج کو نکالنے والا، یہ چاند کو نکالنے والا، یہ ہواؤں کا مالک، یہ پانی کا مالک، سب اللہ ہے. کہا اس اللہ والا ہمیں بنا دیجئے، اللہ کا نام لیوا بنا دیجئے. تو حضرت نے جو ہے کہا یہ وقت بہتر ہے، یہ وقت بہتر ہے کہہ کر آپ نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھا کر سب کو مسلمان بنا دیا. تو کوئی جبر نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی طاقت نہیں، اپنی خدمت سے، اپنی اخلاق سے، اپنے کردار سے اسلام سے آنے کے لیے وہ لوگ مجبور ہو گئے. آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے کردار کیسے ہیں، ہماری زبان کیسی ہے. ہم جہاں بیٹھ کر اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد وہاں ماحول کیا ہوتا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم حکومت تلنگانہ سے اپیل کرتے ہیں کہ راجہ سنگھ کو جو ہے فوراً گرفتار کیا جائے اور ایک جو ہے کے سی آر صاحب اسمبلی سیکشن بلا کر اسے معطل کیا جائے، رکنیت سے، اسمبلی کی رکنیت سے معطل کیا جائے تاکہ دوبارہ کو اس طرح کی غلطی نہ کریں. ہم نے یہی ڈیمانڈ کیا. اور جو ہے ہم جو ہے تمام مسلمانوں سے میں خواہش کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی محبت اضافہ کرنے کے لیے کثرت سے درود پاک کا ورد کریں، محافل کا اہتمام کریں، نمازوں کو وقت پہ جائیں، خطیب حضرات کے بیانات کو سنتے رہیں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان فتنوں کا خاتمہ فرمائے، ان درندوں کا خاتمہ فرمائے اور ان تمام گستاخان رسولوں کا خاتمہ فرمائے. وہ گستاخ جو کلمہ نہیں پڑھ کر گستاخی کرے اللہ ان کا بھی خاتمہ فرمائے، جو کلمہ پڑھ کر گستاخی کرے اللہ ان کا بھی خاتمہ فرمائے. وما علی رضی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے، تاج والے، رحمتوں کے تاج والے، کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. عاشق مائل کی سن لو، یا نبی محفل کی سن لو، عاشق مائل کی سن لو، یا نبی محفل کی سن لو. سامعے کے دل کی سن لو، سامعے کے دل کی سن لو، اکبر بسمل کی سن لو. یا نبی صلوا علیہ وسلم تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم.
یا اللہ یا رحمان رحیم کریم میرے مولا اس محفل کو قبول فرما یہاں جتنے لوگ آئے ہیں سب کو صحت سلامتی عطا فرما یا اللہ انہیں اجر عطا فرما مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدح سرائی سننے کے لیے جو آئے ہیں میرے مولا انہیں مدینے کی جو ہے زیارت نصیب فرما مولا کریم ہم سب کے والدین کی میرے دراز فرما جن کا انتقال ہو چکا ان کی مغفرت فرما مولا کریم ہمارے اندر اخلاص عطا فرما حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرما جلنے والوں کی جلن سے حفاظت فرما اسلام کا بول بالا فرما مولا کریم دشمنان اسلام کا خاتمہ فرما ہمارے ریاست میں امن و سلامتی عطا فرما ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرما مولا کریم جو بے قصور لوگ جیلوں میں بند رہائی کی توفیق عطا فرما مولا کریم جو باہر ممالک میں تجارت کریں انہیں برکتیں عطا فرما مولا کریم ہم سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما جن بچوں کی شادی نہیں